أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد محترم جناب سرفراز احمد صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور میرے دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے اہل ایمان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اہل ایمان اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے ہادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے سبق کو ازسر نو دہراتے ہیں۔ اس حوالے سے محافل میلاد، محافل سیرت، محافل نعت، یہ سب منعقد ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں آج کی یہ تقریب ہے۔ آج میں سیرت کے ایک خاص پہلو کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، اور مستقبل کے حوالے سے اپنی اور آپ کی ذمہ داری وہ بیان کروں گا۔ اول بات تمہید اور مقدمے کے طور پر اس کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو انگنت نعمتوں سے نوازا۔ دنیا کی اشیاء کو
اس کے لیے مسخر کر دیا، جس سے یہ انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ نظام شمسی، نظام قمری اس کائنات میں بنائی، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، ایک وسیع عریض یہ کائنات ہے، اور اس کائنات میں انسان کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی، اسے ارادہ اور اختیار بخشا۔ یہ سارا انتظام اللہ نے کیا، تو اس کا کوئی مقصد تھا یا بس اللہ کا ایک ارادہ ہوا کہ میں یہ کام کرتا ہوں؟ یہی بات سورہ مؤمنون میں فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسانوں، تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں لا یعنی پیدا کیا، اور یہ کہ لوٹ کر پلٹ کر میری طرف نہیں آؤ گے، جیسے چاہو زندگی گزار لو، تم سے کوئی مطلوب، تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تمہارا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا۔ تو جواب دیا کہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند اور بالا اور حقیقی بادشاہ ہے، تو حقیقی بادشاہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ اس بات کو تو میں اور آپ بھی بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ذی شعور انسان ہوگا وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات میں اس کو یہ اہمیت کیوں دی ہے؟ زمین پر کس لیے بھیجا ہے؟ تو دو مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا۔ دوسرا مقصد انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ تو عبادت اور خلافت یہ مقصد تخلیق انسان ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عقیدہ اور عمل اور قول اختیار کرنا، جبکہ خلافت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کا نظام چلانا، یہ ہے وہ مقصد۔ اب جب اللہ کی رضا اس پر جو ہے انحصار ہے ان تمام چیزوں کا، تو اللہ اپنی رضا انسان کو بتائے گا تو انسان کو پتہ چلے گا۔ جیسے آپ کی پسند کیا ہے تو آپ بتائیں گے تو دوسرے کو پتہ چلے گا، نہیں بتائیں گے تو دوسرا نہیں جان سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے
انسان کو اپنی رضا بتانے کا اہتمام کیا، وہ اس طرح کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام، اسے یہ براہ راست علم دیا، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا نمونہ نہیں تھا، تو براہ راست علم دیا، اور وہ زمین پر آ رہا تھا اور زمین پر اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں تھا، تو زمین کی اشیاء سے فائدہ کیسے حاصل کرے اس کا بھی علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلی قسم کے علم کو علم شریعت کہتے ہیں، دوسری قسم کے علم کو علم الاشیاء کہتے ہیں، اور علم الاشیاء کو آج ہم علم سائنس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد زمین پر روانہ کیا اس اعلان کے ساتھ، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جاؤ زمین پر زندگی گزارو، لیکن یاد رکھنا میری جانب سے ہدایت آئے گی، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ مراد خوف اور غم سے کہ یہ نہ ہو جنت ہے، ورنہ دنیا میں بھی خوف ہوگا، غم ہوگا، آخرت میدان حشر میں بھی ہوگا۔ ہاں، جب جنت میں ایک انسان پہنچ گیا وہ خوف اور غم سے آزاد ہو گیا، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد نسل انسانی زمین پر پھیلنا شروع ہوئی، ایک مدت تک وہ تعلیمات جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی اس کے مطابق لوگ عمل کر رہے تھے، پھر اس کے بعد نسل انسانی نے انحراف اختیار کیا، الہی تعلیمات کو چھوڑ دیا، شرک اور کفر اور ضلالت کی طرف چل پڑے، تو اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ہدایت کا انتظام کیا، جس کا وعدہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، وہ انتظام اس طرح کیا کہ انسانوں ہی میں سے کسی ایک انسان کو منتخب فرمایا اور اس پر بذریعہ وحی تعلیمات نازل فرما دی۔ اس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد نسل انسانی میں مختلف ادوار میں قوموں کی طرف یہ شخصیات مبعوث ہوتے رہے، مقرر ہوتے رہے، اور ان پر یہ الہی تعلیمات نازل ہوتی رہیں۔ ان شخصیات کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ نبی پہلے سے موجود شریعت اور کتاب کے مطابق عمل کرتا اور کرواتا ہے۔ ان تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ
دو باتیں ہیں. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. اور دوسری بات ان انبیاء نے بیان کی، وَأَطِيعُونِي، اللہ کی عبادت کا طریقہ پیغمبر اپنے قول اور عمل سے بتائے گا، لہذا پیغمبر کی اطاعت کرو گے. تو اللہ کی عبادت، انبیاء کی اطاعت، یہ تعلیمات انبیاء ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف ادوار میں انبیاء آتے رہے، یہ تعلیمات بیان کرتے رہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف امتحانات سے گزارا، جس کو انہوں نے پورا کیا. اس کے نتیجے میں انہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا. انی جاعلک للناس اماما، اور اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ ان کے بعد انبیاء کا یہ سلسلہ ان کی نسل میں شروع ہو گیا. حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ دو معروف بیٹے ہیں. ایک تیسری نسل بنو قطورہ کے نام سے مدین کے علاقے میں آباد ہوئی، جس کی جانب حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو شام فلسطین میں آباد تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی بنے. یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بنے. یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں لقب تھا اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. یوسف و بنیامین تو سگے ہیں، باقی 10 اور بھائی ہیں، کل 12 بیٹے. یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے. یہاں پر ان کی نسل پھیلنا شروع ہوئی. اسی سے بنی اسرائیل قوم بن گئی. انہی کے درمیان انبیاء مسلسل آتے رہے. ان کی مرکزی کتاب تورات اور اس کے ساتھ ملحق زبور اور انجیل، یہ ان کی کتاب تھی. ان کو زمین پر حکومت بھی ملی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ان کے حکمران رہے. ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر ان کو زمین سے اٹھا لیا گیا. اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ اب مزید انبیاء اس قوم میں نہیں آئیں گے. اب قوم بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تورات، زبور، انجیل اور باقی صحف اس کی حفاظت بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں اور اس پر عمل کروائے بھی. گویا وہ کام جو عبادت اور خلافت کا انبیاء سر انجام دے رہے تھے، اب ایک قوم نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے. لیکن گزرتے دور کے ساتھ ساتھ قوم بنی اسرائیل نے
ان کتابوں میں تحریف کی، من گھڑت فلسفے، عقائد، نظریات اختیار کیا، نفس اور شیطان کے پجاری بن گئے، آپس میں ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے، کتاب الہی میں تحریف کر ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور اوروں کی گمراہی کا سبب بن گئے، اس لیے کہ اوروں کے پاس تو ہدایت ان کے ذریعے جانی تھی۔ لہذا 500-600 سال کا پھر عرصہ ہے، اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، زمین پر الہی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ جب انسان کا رشتہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے حاکم سے ٹوٹ گیا تو انسان اپنے اندر قوت اور طاقت رکھتا ہے، نفس اور شیطان اس کے ساتھ موجود ہے، اس نے ظلم اور ناانصافی کی راہ اختیار کی، شرک، کفر، بغاوت اور سرکشی، نافرمانی اور گناہ، اس میں یہ نسل انسانی مبتلا ہو گئی۔ جو طاقتور تھا اس نے کمزور کو دبانا شروع کر دیا، چاہے وہ قوم اور قبیلہ ہو، چاہے وہ خاندان اور فرد ہو۔ کمزور اور بے کسوں کے حقوق غصب ہو گئے، عورت نام کی تذلیل ہو گئی، اس کی عزت پامال ہو گئی، یتیم، مسکین، غلام، ان سب کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ غرض چاروں طرف ایک اندھیرا تھا جو اس پوری دنیا پر حاوی ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کو دوبارہ سے ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے، بالخصوص اہل ایمان پر احسان عظیم کرتے ہوئے دوبارہ سے وحی کا انتظام فرمایا۔ اب یہ وحی جس ہستی اور شخصیت پر آ رہی ہے اس کا تعلق بنی اسماعیل میں سے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آ کے آباد ہوئے، اسی سے عرب قوم پیدا ہوئی۔ اب آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں آ رہا ہے اور فیصلہ یہ فرما دیا کہ یہی آخری پیغمبر ہوگا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ایمان والوں پر یہ عظیم احسان کیا کہ انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آخر میں فرمایا یقیناً یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لہذا آخری پیغمبر کی آمد ہو رہی ہے۔ یہ انبیاء جو مختلف ادوار میں آتے رہے، 4 وجوہ کی وجہ سے آئے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، زمین پر الہی تعلیمات نہیں تھی، پیغمبر آ گیا۔ نمبر 2، زمین پر الہی تعلیمات تھی لیکن لوگوں نے اس میں انحراف کر دیا، تحریف کر ڈالی،
تو پیغمبر آ گیا، اس نے اس کی تصحیح کر دی۔ نمبر 3، زمین پر الہی تعلیمات موجود ہیں، تحریف نہیں ہے، اللہ مزید تعلیم دینا چاہ رہا تھا تو نبی آ گیا۔ نمبر 4، زمین پر الہی تعلیمات موجود ہیں، مزید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمین پر جو نبی اس وقت موجود ہے اس کو کسی معاون اور مددگار کی ضرورت ہے، تو دوسرے نبی کو اس کے ساتھ معاونت کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہ وہ 4 وجوہ ہیں جس کی بنا پر یہ انبیاء آتے رہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، سابقہ ادوار میں جتنے بھی یہ انبیاء آتے رہے، ان انبیاء کو محدود کیا گیا علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے۔ ایک محدود قوم تک یہ رسول ہوتے تھے، ایک محدود زمانے تک یہ رسول ہوتے تھے، ایک محدود علاقے تک کی اس طرح یہ تعلیم چلتی رہی۔ لیکن اب جو رسول آ رہا ہے، اس رسول کا تعلق کسی خاص قوم سے نہیں، کسی خاص علاقے سے نہیں، کسی خاص زمانے سے نہیں، بلکہ یہ رسول قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رسول ہوگا۔ نہ پہلی صدی، نہ عرب قوم، نہ صرف عرب علاقہ، بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان جہاں پر بھی موجود ہوں گے ان کے لیے ہادی رہبر مقرر۔ لہذا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں۔ آپ پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی۔ اس پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے اپنا بھی تعارف کر دیا اور انسان کو بھی بتا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ جو تمہارا رب ہے، یعنی اللہ تمہارا رب ہے۔ رب عربی میں کہتے ہیں پالنے والے کو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں کھلا رہا اور پلا رہا ہے۔ دوسرا معنی رب کا مالک، وہ اللہ تمہارا مالک ہے۔ تیسرا معنی رب کا ہے حاکم، وہ اللہ تمہارا حاکم ہے۔ اس طرح اللہ نے اپنا تعارف کر دیا اور انسان کو بتایا کہ خلق الانسان من علق، اے انسان اپنی حقیقت پہچان، تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ تکبر، غرور، فخر، سرکشی، بغاوت تمہارے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے۔ عبدیت، اطاعت، بندگی تم پر لازم ہے۔ یہ وہ پہلا پیغام تھا جو پہلی وحی کے ذریعے دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری وحی آئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن سونپا جا رہا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لیٹنے کا وقت نہیں،
گوشہ نشینی کا وقت نہیں. فَأَنذِرْ لوگوں کو خبردار کر دو. ان لوگوں نے جس قسم کی زندگی گزارنا شروع کی ہے اس کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا. یہ طرز زندگی، یہ بغاوت اور سرکشی کی زندگی ہے. فَأَنذِرْ ان کو خبردار کر دو، ان کو ڈر سنا دو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور تیسری بات یہ فرمائی اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. دنیا والوں کو بتا دو کہ کبریائی اور بڑائی ایک اللہ کے لیے ہے. وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا حاکم ہے. بادشاہی، قانون، نظام، دستور، آئین ایک اللہ کا ہوگا. یہ جو زمین پر مختلف خدا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں قیصر ہے، کہیں کسریٰ ہے، کہیں مقوقس ہے، کہیں ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید ہے، ان میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر اپنی چودراہٹ قائم کرے، زمین پر اپنی خدائی کا نظام چلائے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. دنیا کو بتا دو کہ ایک اللہ ہی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے. یہ وہ مشن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا. اس کے بعد آپ کو جو دین دیا گیا وہ دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے. لہذا جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے تو وہ ایسا دین ہوگا جو ہر اعتبار سے مکمل ہوگا. اس لیے کہ بعد میں پھر دوبارہ کوئی تعلیم نہیں آ رہی ہے. لہذا اس حوالے سے فرما دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي نعمت سے مراد وحی الہی، وہ تام ہو گئی، مکمل ہو گئی، اب دوبارہ وحی نہیں آئے گی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا، لہذا مکمل دین دیا گیا. پیغمبر تمام انسانوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ تمام انسانوں کے لیے آپ ہادی اور رہبر رسول ہیں. آپ کا دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے کامل اور مکمل ہے. اور تیسرا اہتمام اس بات کا کیا گیا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو اتارا. ذکر سے مراد وحی الہی، وحی الہی قرآن ہو، وحی الہی حدیث رسول ہو، ان دونوں کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے. لہذا پیغمبر تمام انسانوں کے لیے، دین تمام انسانوں کے لیے کافی اور مکمل، اور دین قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے. اب آئیے اس نقطے کی جانب جس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا. میں نے یہ کہا تھا کہ انبیاء 4 وجوہ کی وجہ سے آتے ہیں. زمین پر الہی تعلیمات نہ تھی، پیغمبر آتا ہے. اب زمین پر الہی تعلیمات موجود ہیں، پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. دوسری وجہ میں نے بیان کی تھی کہ وحی میں انحراف اور تحریف ہو جائے تو رسول آتا ہے. وحی الہی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، لہذا اب دوسرے رسول کی ضرورت نہیں ہے.
تیسری وجہ میں نے بیان کی تھی کہ مزید تعلیمات دینا مقصود ہوتی ہے تو رسول آتا ہے. اس کے حوالے سے فرما دیا کہ اکملت لکم دینکم، یہ دین قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہے، مزید تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا نبی نہیں آ رہا. 3 وجہ ہو گئی. چوتھی وجہ کہ پہلے سے موجود نبی کی معاونت کے لیے، مدد کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام آ گئے. اس کا امکان اس وقت تک تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زمین پر موجود تھے. امکان تھا کہ کوئی رسول ان کی زندگی میں آ جائے، لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ وجہ بھی ختم ہو گئی. اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، فلاح، کامیابی کا واحد ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. انہی کے زبان مبارک سے قرآن جاری ہوا، انہی کے قول اور عمل سے اس کا عملی طریقہ انسانوں کو معلوم ہوا. لہذا اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اختیار کریں، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی نبوت والی گزاری. قبل از نبوت 40 سال. اس 40 سال کے عرصے میں آپ ہر قسم کی آلائشوں سے محفوظ رہے، شرک سے بیزار تھے، بدعات و رسوم ان تمام چیزوں سے پاک تھے، امین اور صادق کے لقب سے معروف اور مشہور تھے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے، یتیم پرور تھے، بیواؤں کے لیے کماتے تھے، مصیبت میں حق کا ساتھ دیتے تھے. اس طرح کی شان والی زندگی قبل از نبوت گزاری. اور جب آپ پر وحی آئی تو وحی آنے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول بننے والے ہیں. یاد رکھیے، رسول اور نبی یہ نہ ریاضت سے حاصل ہوتی ہے، نہ نسب سے حاصل ہوتی ہے، نہ ہی کسی اور نسبت سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ سراسر فضل الہی ہے. وَيَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے نبوت کے لیے منتخب کر دیتا ہے. یہ انتخاب الہی ہوتا ہے. لہذا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی طرف سے ہادی مقرر فرما دیا. اب بعد از نبوت 13 سال کا عرصہ، ابتدائی 3 سال خاموشی کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے. اس کے بعد حکم آ گیا، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دو. آپ نے اپنے بنو ہاشم خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ دعوت رکھی کہ قوم، اے میری قوم، قوم کا فرد، خاندان کا فرد، گھر کا فرد کبھی گھر والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ تمہارے حق میں صحیح ہے. اے لوگو، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں.
مجھ پر ایمان لے آؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ ابو لہب نے انکار کیا، آپ کا چچا تھا۔ نشست برخاست ہو گئی، دوبارہ بلایا، دوبارہ یہی دعوت رکھی، دوبارہ ابو لہب نے انکار کیا۔ اس کے بعد حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اب کھلے عام دعوت دے دو، سب کو بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں، قریش کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنی امانت، دیانت، صداقت ان سے منوا لیتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو قبول کر لو۔ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اور اس کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے، لہذا انکار کر دیا۔ اس کے بعد مکہ میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے نظام کے علمبردار، ایک نئے دین کے علمبردار بن کر نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی، سرداران مکہ پریشان ہو گئے۔ اگر یہ دعوت جاری رہی، نتیجہ انقلاب کی صورت میں آئے گا۔ لہذا پہلے مرحلے پر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ابو طالب جو آپ کا چچا تھا، یہ سارے سردار وہاں آتے ہیں اور یہ کہتے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے کو بلا لیتا ہوں، تمہارے سامنے بات ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے بڑے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے ان کی بات سنی، کہنے لگے بھتیجے یہ تم نے کون سی دعوت شروع کر دی ہے؟ یہ ایک نئی بات ہے جو لے کر اٹھے ہو، کون تمہیں سکھا رہا ہے؟ اگر بیمار ہو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو ساری دولت تمہارے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور اگر سردار بننا چاہتے ہو پورے عرب کا سردار تمہیں بنا لیتے ہیں، اور اگر کسی حسین عورت سے نکاح کا ارادہ ہے تو عرب کی حسین ترین عورت تمہارے نکاح میں دے دیں گے، لیکن بھتیجے اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے بڑے تحمل سے ان کی بات سنی اور اس کے بعد فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے دائرے اختیار میں ہیں، اگر تم سورج اور چاند بھی لا کر کے میرے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھ دو، خدا کی قسم میں باز آنے والا نہیں ہوں، یا تو یہ کلمہ غالب ہوگا یا میری جان جائے گی۔ انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک کلمہ دے رہا ہوں، اس کلمے کو قبول کر لو، تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، عجم تمہاری اطاعت کریں گے، عرب کے تم بادشاہ ہوگے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو جہل نے کہا اس کلمے کو چھوڑ دو، 10 کلمے اور قبول کر لیں گے، یہ کلمہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس یہی پیغام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں میں رک رہا ہوں اور آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے سوچ کر جواب دیجئے گا۔ یہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ولید سارے یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں
ہم آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، لیکن اس کلمے کو چھوڑ دو۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام ابو جہل کا ہوگا، نظام عتبہ اور شیبہ اور ولید کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں ایسی سرداری نہیں چاہتا کہ جس میں نظام اللہ کا نہ ہو، جس میں نظام محمد الرسول اللہ کا نہ ہو، بلکہ اس میں نظام ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کا ہو۔ انکار کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج 1400 سال کے بعد ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، مجھے نعرے پر کوئی اعتراض نہیں، نعرہ 100% درست ہے، یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ وہ یہ آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، میرے آقا محمد الرسول اللہ، میرا سرکار محمد الرسول اللہ، ہم یہ کہتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار محمد الرسول اللہ، آقا محمد الرسول اللہ، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام میرے 6 فٹ بدن پر موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آج میرے گھر پر موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آج میری پارلیمنٹ میں موجود ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آج میری عدالت میں موجود ہے؟ کیا میری معیشت میں موجود ہے؟ کیا میری معاشرت میں موجود ہے؟ اب تو جواب نفی میں آ رہا ہے، آپ سب خاموش ہو گئے ہیں، یہ تو نفی میں جواب آ رہا ہے۔ تو پھر اب مجھے یہ بتائیے کہ پھر ابو جہل میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ابو جہل بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ سردار محمد الرسول اللہ نظام ابو جہل کا ہوگا، یہی ہم کر رہے ہیں کہ سردار محمد الرسول اللہ نظام لارڈ کارن میکالے کا ہے، نظام انگریزوں کا ہے، نظام انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے، میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمل کے دائرے میں ہم میں اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف یہ فرق کہ میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، میں عبد المالک ہوں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اور وہ جو ہے مشرک پیدا ہوا ہے، یہ فرق رہ گیا ہے۔ باقی میں جو چاہوں کروں اور جیسے چاہوں نظام چلاؤں اور جیسے چاہوں زندگی گزار دوں۔ کیا میں اس بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہو جاؤں گا کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسے کرتا ہوں، میلاد کی محفلیں سجاتا ہوں؟ سوچئے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا کہ میں ایسے سرداری کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ جس میں نظام میرا نہ ہو، قانون میرا نہ ہو، دستور اور آئین میرا نہ ہو۔ اس کے بعد آزمائشوں کا دور شروع ہوا، آپ پر بھپتیاں کسی گئی، آپ پر نعرے لگائے گئے، آپ کا راستہ روکا گیا، آپ کے خلاف معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ ان تمام مراحل سے آپ گزرے، لیکن استقامت کے ساتھ ایک ہی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کوئی دھوکہ نہیں دیا،
دو ٹوک واضح الفاظ میں پیغام دیا، یہ وہ کلمہ ہے، قبول کر لو گے تمہاری دنیا اچھی ہوگی، تمہاری آخرت اچھی ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں تمہیں پلاٹ دوں گا، میں تمہیں پرمٹ دوں گا، میں تمہیں نوکریاں دوں گا، میں تمہاری سڑکیں بناؤں گا، میں تمہارے پل بناؤں گا، میں تمہارے کالج اور یونیورسٹیاں بناؤں گا۔ ایک بات نہیں اس حوالے سے کہی، ایک ہی بات کہی ہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں رب کی رضا کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ پورا 13 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ طائف بھی جاتے ہیں، طائف کے لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ نے بلا لیا، اے میرے محبوب اگر زمین تنگ ہو گئی ہے پریشان نہ ہو، آسمان تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ استقامت، جرت کا نمونہ تھے وہ، اطمینان قلب ان کو دیا گیا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ، جب آپ کے قتل کا فیصلہ ان ظالموں نے کر لیا، پھر آپ کو حکم ہو گیا کہ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم، یہ میری مسجد ہے، یہ میری درگاہ ہے، میں یہاں موجود ہوں، کسی کو وظیفہ چاہیے، کسی کو دم درود کرانا ہے، کسی کو جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے، آ جاؤ میں تمہیں تعویذ لکھ کے دے دوں گا، آ جاؤ میں تمہیں دم کر دوں گا۔ اور رہ گئے تمہارے اجتماعی معاملات اور تمہارے خاندانی معاملات، تمہارے قومی معاملات، اس کا مجھ سے کیا سروکار، میں تو اللہ اللہ والا ہوں۔ بار عبداللہ بن ابی موجود ہے جو تمہارا سردار بننے والا تھا، جاؤ اپنے معاملات ان سے حل کراؤ۔ آپ کے پاس چوری کا مقدمہ پیش ہوا، آپ نے یہ نہیں فرمایا باہر کعب بن اشرف کی سپریم کورٹ موجود ہے، جاؤ وہاں سے اپنا مسئلہ حل کراؤ۔ نہیں نہیں نہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے، ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، قانون ساز ہونے کی حیثیت سے وہاں پر جو ہے نظام چلانا شروع فرما دیا۔ آپ نے یہودیوں کو جو مدینہ میں آباد تھے، تینوں قبائل کے سرداروں کو بلایا، ان کے ساتھ معاملات کیے، واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اپنے دائرہ اختیار میں تمہاری مرضی ہے، چاہو یہود رہو، چاہو اسلام قبول کرو، اپنے مذہب کے مطابق تم عمل پر مکمل آزاد ہو، لیکن مدینہ میں ریاست، قانون، نظام، آئین، دستور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات چلے گی، اب کسی اور کی بات یہاں نہیں چلے گی۔ دو ٹوک واضح الفاظ میں پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 114 سورتیں قرآن کی نازل ہوئی۔ 114 سورتوں میں سے 86 سورتیں دور مکی میں نازل ہوئی، 28 سورتیں دور مدنی میں نازل ہوئی۔ 86 سورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، عقائد، اخلاقیات، انبیاء کے واقعات، جہنم، جنت، قیامت کے مناظر، یہ مضامین آپ کو ملیں گے۔
اجتماعی زندگی سے متعلق کوئی حکم وہاں نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہاں اسلام غالب نہیں تھا۔ اب دور مدنی شروع ہوا۔ جب دور مدنی شروع ہوا تو سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ الحج، سورہ النور، اس کے بعد سورہ الاحزاب، سورہ الحجرات، سورہ محمد، سورہ طلاق پے در پے نازل ہو گئی، اور اسلام کا مکمل اجتماعی نظام اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تنزیل اور تنفیذ، نازل بھی ہوتا رہا، نافذ بھی ہوتا رہا۔ ایسا نہیں ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ حکم تو نازل ہو گیا اور اس پر نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نہ صحابہ نے عمل کیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ تنزیل اور تنفیذ ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے۔ 10 سال کے عرصے میں جتنی تعلیمات دینا مقصود تھی رب العالمین کو، وہ سب کی سب عطا ہو گئی۔ بدر، احد، خندق، اس کے بعد صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، اس کے بعد غزوہ حنین، طائف، تبوک، یہ تمام مراحل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزرے۔ اب یہاں پر آ کر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ یہ بدر کے میدان میں، یہ احد کے میدان میں، یہ خندق کے میدان میں، یہ جو باقی غزوات ہوتے رہے، 55 غزوات ہوئے ہیں، ان تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ اور ان کے حواریوں نے کیا، تو یہ مقابلہ کس بنیاد پر تھا؟ اس بات پر کہ مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جنگ اس لیے تھی کہ مسلمان زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ کیا جھگڑا اس بات کا تھا کہ مسلمان روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کیا جھگڑا اس بات کا تھا کہ مسلمان نکاح اور طلاق کے قوانین پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ جھگڑا اس بنیاد پر نہیں تھا۔ یہ جھگڑا اس بنیاد پر تھا کہ حاکمیت کس کی ہوگی، قانون کس کا ہوگا، دستور اور آئین کس کا ہوگا۔ ورنہ نمازیں تو آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو امریکہ میں کوئی نہیں منع کرے گا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، آپ کو یورپ میں کوئی منع نہیں کرے گا آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، آپ کو جرمن میں نہیں منع کیا جائے گا، چین میں نہیں منع کیا جائے گا کہ حج کیوں کرتے ہو، عمرہ کیوں کرتے ہو، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی نظر میں خطرہ تب ہوگے جب ان کے نظام کو چیلنج کرو گے، جب تم یہ کہو گے کوئی نیو ورلڈ آرڈر میں نہیں مانتا، جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نہ بش کی حاکمیت مانتا ہوں، نہ منموہن سنگھ کی حاکمیت مانتا ہوں، نہ جو ہے کسی اور کی حاکمیت مانتا ہوں، حاکمیت سے محمد الرسول اللہ کی مانتا ہوں، تو وہاں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روزے رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ 30 دن رکھتے ہیں، ہماری طرف سے 40 دن رکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں حج کے لیے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں شوق سے جاؤ، عمرہ ہماری طرف سے اضافی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں صدقات بھی دیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، وہ کہتے ہیں تہجد کے لیے بھی اٹھ جایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سود نہیں لوں گا، خبردار، یہ بات نہیں کرنا دوبارہ۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ معاشی نظام اسلام کے تحت ہوگا، خبردار، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصل جھگڑا۔
جو کہ محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال دور مدنی مکمل کیا۔ حجۃ الوداع میں آپ کے ارد گرد 1,24,000 صحابہ موجود تھے اور پورے عرب میں 5 لاکھ نفوس مسلمان تھے، ان میں ایک بھی مشرک نہیں تھا، سب کے سب کلمہ گو تھے۔ پورے عرب پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عملا قائم رائج نافذ ہو چکا تھا۔ صحابہ سے پوچھا گواہی دیتے ہو؟ جو ذمہ داری مجھ پر تھی وہ پوری ہو گئی۔ صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کی، اے میرے رب تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ مشن قم فانذر وربک فکبر، اے اللہ میں نے تیرے دین کو غالب کر دیا، اے اللہ میں نے تیری کبریائی کو عملاً قائم کر دیا، تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں۔ آخری آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میرا دین مکمل ہو گیا، آج میری بالادستی قائم ہو گئی، آج میری حاکمیت قائم ہو گئی، رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کا شہنشاہ والا انداز، اب قیامت تک کے لیے میں نے تمہیں اس دین اسلام کو پسند کر لیا، اب قیامت تک انسانوں نے اس دین کے مطابق عمل کرنا ہے، انسانوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جی پہلے صدی میں اگر اسلام غالب نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ یہ ساری حجتیں ختم ہو گئیں، دین مکمل دے دیا، دین محفوظ بھی کر دیا، دین کو نافذ بھی کرا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ ذمہ داری کس نے نبھانی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، اے مسلمانوں اب تمہاری ذمہ داری ہے، اب یہ فریضہ تم نے انجام دینا ہے، لہذا یہ سیرت کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ سیرت کا پیغام یہی ہے کہ طاغوت اور باطل کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، طاغوت اور باطل کو سر نگو کر دو، طاغوت اور باطل کے مقابلے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قائم رائج اور نافذ کر دو۔ جب تک مسلمانوں نے اس مشن کو اپنا مشن سمجھا دنیا میں سرخرو ہوتے رہے، اور جب اس مشن سے غافل ہو گئے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو گئے۔ آج کی امت مسلمہ تقریباً 2 ارب انسانوں پر مشتمل، 60 اسلامی ممالک، 70% معاشی وسائل، ان سب کچھ کے باوجود آج پوری دنیا میں مظلوم، مقہور، کمزور قوم اگر ہے تو یہ امت مسلمہ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اپنے بنیادی مشن سے یہ امت غافل ہو گئی ہے۔ لہذا سیرت کا پیغام یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ اقبال اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ بہت ساری آیات اور احادیث کا مفہوم ہے جس کو اقبال نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، اگر آپ نے وفاداری دکھا دی تو اللہ فرما رہا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا،
اس کی حیثیت کیا ہے؟ لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا، اپنی تقدیر خود بنا لو، جو تم چاہتے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ دنیا میں سرفرازی تمہیں ملے گی، دنیا میں عزت تمہیں ملے گی، آخرت میں رب کی رضا اور جنت تمہیں ملے گی، بشرط یہ کہ حقیقی معنوں میں محمدی بن جاؤ۔ صرف مسجد کے محمدی نہ بنو، صرف رمضان کے محمدی نہ بنو، صرف ربیع الاول کے محمدی نہ بنو، بلکہ محمدی زندگی کے تمام دائروں میں بنو، زندگی کے تمام معاملات میں بنو، موت تک یہ محمدیت اختیار کر لو، تب کہیں جا کر کے حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کہلاؤ گے۔ آج ہماری ہی کمزوری ہے، آج ہماری ہی غفلت ہے، جس کی وجہ سے دشمن کو یہ جرأت ہوئی ہے کہ اس نے ناموس رسالت پر حملہ کیا، دشمن کو یہ جرأت ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے اندر جو ہے جھوٹے مدعیان نبوت کو پیدا کیے، ان کی سرپرستی کی ہے۔ لہذا میرا پیغام سیرت کے حوالے سے یہ ہے کہ 3 بڑے چیلنجز اس وقت آپ کو درپیش ہیں۔ پہلا چیلنج الحاد و لادینیت کا فتنہ ہے۔ آپ کے اسکول اور کالج میں سلیبس کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے الحاد و لادینیت پھیلائی جا رہی ہے، آخرت اور اللہ سے لا تعلق کیا جا رہا ہے۔ اپنی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ دوسرا بڑا فتنہ قادیانیت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ ناسور جس کو سن 74 میں اقلیت قرار دے دیا تھا، اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کے ہدف پر موجود ہیں۔ لہذا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کی طرح عقیدہ ختم نبوت کو خود بھی سمجھیں، اپنے اولاد کو بھی سمجھائیں۔ اور تیسرا بڑا فتنہ انکار حدیث کا، پرویزیت، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی الہی ہیں، ان دونوں پر عمل دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے، اس پیغمبر کی ناموس کا خیال رکھیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس پیغمبر کی مدد کریں گے۔ تو پیغمبر کی مدد مشن کے حوالے سے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس مشن میں آپ نے پیغمبر کی مدد کرنی ہے، اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائے۔ اقامت دین، دفاع دین، تحفظ دین، یہ آپ کی ذمہ داری، اشاعت دین، ابلاغ دین آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے نصرت رسول۔ اسی طرح ختم نبوت کا تحفظ، جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ، توہین رسالت کے مرتکبین کا مقابلہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اس پیغمبر کی مدد۔ چوتھا تقاضا یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن کو اور اس حدیث کو عملاً قبول کر لو، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی زندگی اس دین کے مطابق بنا ڈالو۔ یہ ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو یہ 4 کام کریں گے، ایمان، تعظیم، نصرت رسول، اتباع قرآن و سنت،
اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ پورا مضمون میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اقامت دین، یہ دفاع دین، یہ اشاعت دین، یہ ہوگا کیسے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ لہذا اس کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پہلے مرحلے پر آپ نے افراد کو تیار کیا، تطہیر افکار، لوگوں کو شرک سے بیزار کیا، لوگوں کے اندر جو ہے کفر اور جو غلاظتیں تھی اس سے ان کو نکال دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو کہتے ہیں تطہیر افکار۔ دوسرا کام آپ نے کیا تعمیر سیرت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کی زندگی کی تعمیر قرآن و سنت کے مطابق کر دی۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ صحابہ کی صورت میں جو اجتماعیت وجود میں آ گئی ان کے ذریعے اصلاح معاشرے کا کام لیا، پورے معاشرے کے اندر دین کی چلن کو عام کیا۔ اور چوتھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اجتماعیت کے ذریعے انقلاب امامت، اظہار دین اور اقامت دین کا کیا۔ لہذا آج کے دور میں بھی یہ چار کام آپ نے کرنے ہیں، تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ، انقلاب امامت۔ ان چاروں کاموں کے لیے جس طرح جماعت صحابہ موجود تھی، اس زمانے کی امت موجود تھی، آج بھی ایک دینی اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ ایک صالح اجتماعیت ہی تطہیر افکار کر سکتی ہے، ایک صالح اجتماعیت ہی تعمیر سیرت کر سکتی ہے، ایک صالح اجتماعیت کے ہاتھ اصلاح معاشرہ آ سکتا ہے، ایک صالح اجتماعیت کے ذریعے ہی انقلاب امامت آ سکتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے اس ملک میں جماعت اسلامی کی صورت میں ایک بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی اور اس کا نصب العین یعنی تمام کاموں کا مقصود اور محور اقامت دین کو قرار دیا اور رضائے الہی اور جنت کے حصول کو اس کا حقیقی نصب العین بنایا۔ اس کے بعد سے جماعت اسلامی غلبہ دین، اقامت دین، دفاع دین، اشاعت دین میں مسلسل مصروف عمل ہے۔ یاد رکھیے جماعت اسلامی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی آ گئی ہے کہ شاید یہ بھی کوئی سیاسی پارٹی ہے، کوئی اقتدار کے لیے ہے۔ یاد رکھیے اگر اقتدار منزل ہوتی تو یہ منزل 60 میں بھی آ سکتی تھی، یہ 70 میں بھی آ سکتی تھی، یہ 80 اور 90 کی دہائی میں بھی آ سکتی ہے، بلکہ میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آج بھی آ سکتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ نظام ابو جہل کا ہوگا، سردار محمد الرسول اللہ کا ہوگے۔ جماعت اسلامی اس نظام کے خلاف ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ سرکار بھی محمد الرسول اللہ ہو اور نظام بھی محمد الرسول اللہ کا ہو۔ لہذا آپ کہیں کہ نظام مصطفیٰ، آپ کہیں کہ اسلامی انقلاب، اگر آپ کہیں کہ اسلامی نظام، اگر آپ کہیں کہ اقامت دین، نام آپ کوئی بھی دے دیں، ان تمام کاموں کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اخلاص کی بنیاد پر یہ دعوت دے رہا ہوں، ایک مہمان کے طور پر آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آئیے اس جماعت اسلامی کے دست و بازو بن جائیے، اس بہترین اسلامی تحریک کا ساتھ دیجئے۔ یہ غلبہ دین اور اقامت دین کی تحریک ہے۔ ہم آپ کو پرمٹ نہیں دے سکتے، ہم آپ کو پلاٹ نہیں دے سکتے،
ہم آپ کو نوکریاں نہیں دے سکتے، ہاں یہ وعدہ آپ سے کرتے ہیں آپ کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، آپ کو محمد الرسول اللہ کی غلامی میں دے دیں گے، اور اس کے بعد ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہمارا حریف، ہمارا مد مقابل یہ تمام سیاسی پارٹیاں ہرگز نہیں ہیں، یہ سارے میری طرح کلمہ گوئے ہیں۔ میں اگر اسلامی انقلاب کی بات کرتا ہوں، یہ بھی اسلامی انقلاب کو پسند کریں گے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سود مت لو، یہ بھی کہیں گے کہ سود مت لو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ رشوت مت لو، تو یہ بھی کہیں گے کہ رشوت نہ لو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی حاکمیت گھر اور بازار پر بھی ہو، تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ کی حاکمیت ہر جگہ ہو۔ لہٰذا جماعت اسلامی کے مد مقابل کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ہمارا مد مقابل منکر حدیث ہے، ہمارا مد مقابل قادیانی ہے، ہمارا مد مقابل سوشلزم کا علمبردار ہے، ہمارا مد مقابل کمیونزم کا علمبردار ہے، ہمارے مد مقابل ہندو، عیسائی، سکھ اور مجوسی ہیں۔ یہ ہے ہمارے اصل مد مقابل۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، آئیے جماعت اسلامی کو قریب سے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جماعت چاہتی کیا ہے۔ ہماری دعوت کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے۔ علماء دیوبند ہمارے لیے قابل احترام، علماء بریلی ہمارے لیے قابل احترام، علماء اہل سنت ہمارے لیے قابل احترام، علماء اہل حدیث ہمارے لیے قابل احترام۔ یہ سب امت کا حصہ ہے، یہ امت کا گلدستہ ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے، قرآن و سنت کو قائم کر دو۔ یہ قرآن و سنت اہل حدیث بھی مانتا ہے، یہ قرآن و سنت دیوبندی بھی مانتا ہے، یہ قرآن و سنت بریلی بھی مانتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، چاہے آپ دیوبندی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے آپ اہل حدیث ہو، کوئی بھی مسلک رکھتے ہوں، پیغام ربیع الاول آپ کو دے رہا ہوں۔ آئیے نظام مصطفیٰ کو غالب کریں، آئیے پیغمبر کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، آئیے پیغمبر کی سیرت کو اپنے گھروں پہ لے آئیں، آئیے پیغمبر کی سیرت کو اپنے پارلیمنٹ میں لے آئیں، آئیے اپنی سیرت کو اپنی عدالتوں میں لے آئیں۔ انشاءاللہ تعالی نہ کرپشن ہوگی، نہ فساد ہوگا، نہ بگاڑ ہوگا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔